دوستو، شب قدر کی رات یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج رب کریم سے جو مانگو گے، منہ سے نکلی ہر بات رب کریم پوری فرما دے گا۔ اللہ والو، شب قدر کی یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے۔ آج کی رات رب سے مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ آج کی رات اگر آپ کوئی بھی کام کر لیتے ہیں یا وظیفہ کر لیتے ہیں، صرف چند منٹ کا وظیفہ ہے۔ آج کی رات جسے قبولیت کی رات کہا جاتا ہے، چند منٹ کے اس عمل سے آپ رب کریم سے جو مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کی رات ہے۔ آج خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ آج کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے۔ لمحہ لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ آج کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، قرض دار ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج شب قدر کی رات یہ 3 وظائف پڑھ لینا۔ انشاءاللہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اور ایک ایک چیز آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آج کی رات کسی سے بھی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ آج کی رات وہ خوش قسمت بندہ ہی ہے جو یہ کام کرے گا، یہ 3 وظائف پڑھے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہیں جو ہر کسی کو زبانی آتے ہیں۔ آپ نے یہ وظائف، آپ نے یہ اعمال بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن شب قدر کی رات کے یہ خاص الخاص وظائف جس ترتیب، جس تعداد میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اسی طریقے سے پڑھنے ہیں۔ دوستو، اگر آج کی رات آپ چند منٹ نکال نہیں سکتے، آپ نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، آپ شب قدر کی رات میں کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، اس سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن آپ کو گزارش یہ ہے کہ شب قدر کی رات کے یہ خاص الخاص 3 وظائف لازمی پڑھیے گا۔ آپ جو بھی پڑھتے ہیں ان کا آپ کو فائدہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن آج یہ جو 3 کام، یہ جو 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے میں آپ کو بتاؤں گا، میری جو بہنیں، جو بھائی اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں گے، ساری زندگی دعائیں دیں گے انشاءاللہ کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اس رات کو قبولیت کی رات کہا جاتا ہے، اس رات کو عظمت والی رات کہا جاتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، انڈیا سے ہیں، دبئی سے ہیں، جاپان سے ہیں، امریکہ سے ہیں، آپ مسقط، اٹلی، کسی بھی جگہ سے ہیں، آپ کا تعلق جہاں سے بھی ہو، جب آپ کے ملک میں شب قدر کی رات آ جائے تو آپ نے یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ اللہ والو، آپ کے پاس پوری رات اور پورا دن موجود ہوگا۔ آپ میں سے جس کو جہاں جیسے بھی وقت مل جائے، آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال، 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے پڑھ لینے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 وظیفے چند منٹ میں پڑھ لیے جائیں گے۔ اگر آپ چند منٹ نکال کر شب قدر کی رات میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ نہیں سکتے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ انشاءاللہ یہ چند منٹ کے اعمال سے آپ کی ساری زندگی کی تمام پریشانیاں اور مشکلات حل ہو جائیں گی۔ کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے اٹکے ہوئے کام جو آپ نے محنت و مشقت کی، لوگوں کی محنت و سماجت کی، بڑی بڑی سفارشیں کی، پھر بھی وہ کام پورے نہ ہوئے، تو آج شب قدر کی رات یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھو، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، میرا رب فرماتا ہے، تو مانگ اس رات میں جو مانگنا چاہتا ہے، تو مانگ مانگ کر تھک جائے گا، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والو، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ بھی مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ میرے رب کی ایک کن کی محتاج ہے آپ کی ہر بات۔ آج کی رات مانگنے والے پر نظر کرم ہو جائے گی۔ آج کی رات بیمار کو شفا ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ پڑھ لو، آج کی رات تنگ دستی کو، بھکاری کو، فقیر کو، غربت کو، ہر ایک کی جو ٹھوکریں کھا کھا کر تنگ آ چکے ہیں، بے شمار وظائف، تسبیحات، اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو آج شب قدر کی رات یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لو۔ میں کہتا ہوں کہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کے تمام مشکلات، تمام حاجات
پوری ہو جائیں گی۔ وظیفہ پڑھتے دوران ہی رب کعبہ کی خاص رحمتوں برکتوں سے آپ کی جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ آج کی رات چند منٹ تو اچھے طریقے سے وظیفے کو سمجھ لیجئے گا۔ آج کی رات صرف تھوڑا سا ٹائم نکال کر آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ والوں، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آج شب قدر کی رات سب کو پکڑ کر یہ کام کرواتا۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں، زیادہ سے زیادہ بھی 5 منٹ لگیں گے۔ وہ میری بہنیں جو دکھوں کی ماری ہوئی ہیں، وہ میری بہنیں جن کو سسرال میں عزت نہیں ہے، میاں ان کی رسپیکٹ نہیں کرتا، میاں ان سے پیار نہیں کرتا، وہ میری مائیں جن کی اولاد نافرمان ہے، وہ والدین جو اولاد کے ہاتھوں تنگ آ چکے ہیں، وہ میری مائیں جن کی بیٹیاں گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں، اچھے رشتے نہیں مل رہے، گھر میں غربت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، غربت کی وجہ سے کوئی شادی کرنے کو راضی نہیں ہے، وہ میرے بھائی جو کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، وہ بچے جو امتحان میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں، سارا سال پڑھا نہیں لیکن امتحان میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ ہر کام کے لیے تیر بہدف ہے، کیونکہ شب قدر کی رات قبولیت کی رات ہوتی ہے۔ آپ نے شب قدر سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے، اس کو سیکھ لینا ہے، اور جس رات بھی شب قدر آ جائے آپ نے اس رات کو یہ عمل میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق لازمی کر لینا ہے۔ اللہ والو، یہ عمل میں صرف 5 منٹ لگیں گے اور آپ کی 7 نسلیں تک اس عمل سے سنور جائیں گی، آپ کی پشتیں سنور جائیں گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص الخاص ہے کہ پچھلے سال جس کسی نے بھی اس وظیفے کو شب قدر کی رات کیا تھا، آج وہ کروڑوں کیا اربوں پتی بن گیا ہے۔ ان کی بیٹیوں کے اچھے گھرانوں میں شادیاں ہو گئی ہیں، بے اولادوں کو رب کریم نے اولاد سے نواز دیا ہے، نرینہ اولاد سے نواز دیا ہے۔ اللہ والو، جن کے کاروبار نہیں چلتے تھے، آج وہ کاروبار میں خوشیاں منا رہے ہیں، گھر گاڑی بنگلہ انہوں نے اپنا ذاتی خرید لیا ہے۔ تو اللہ والو، آج کی رات آپ نے اچھے طریقے سے یہ وظیفے کو کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ یہاں آپ سے گزارش ہے اللہ والوں کہ آپ نے اس وظیفے کو آج صرف ایک ویڈیو کو آپ نے اچھے طریقے سے پوری سننا ہے، شروع سے لے کر آخر تک سنیے گا۔ آپ کو اس کے فائدے بھی معلوم ہوں گے اور آپ کو اس کا طریقہ بھی معلوم ہوگا، اور عمل کے بعد کیا کرنا ہے یہ سب آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ نے شروع میں سکپ کیا ہے تو اب سکپ نہیں کرنا، کیونکہ اب وظیفے کا طریقہ اور اس کے بعد جس طرح آپ نے عمل کرنا ہے وہ میں سارا بتاؤں گا۔ آخر تک آپ نے اب یہ ویڈیو دیکھنی ہے، اور ہو سکے تو یہ وظیفہ کسی جگہ پر کسی نوٹ بک پر لکھ کے رکھ لیں۔ اگر لکھنا نہیں تو ویڈیو کو 2 یا 3 مرتبہ سن لیجئے گا، اور جس دن وظیفہ کرنے لگیں اس دن پھر ایک مرتبہ میری ویڈیو کو سن لیجئے گا، تاکہ وظیفہ کرتے آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے۔ تو اللہ والو، چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنے مقصد کو، جس کو آپ آج ہر حال میں پورا کروانا چاہتے ہیں، اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک کی وہ رب کریم کے کلمات ہیں۔ وہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، وہ ایسی آیت ہے جس کا ایک ایک حرف رب کریم کے الفاظ ہیں۔ آج ایک ایسی قرآنی آیت آپ کو بتانے والا ہوں جو آپ نے شب قدر کی رات میں پڑھنی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آج آپ لاپرواہی مت کرنا، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے۔ میرا بس چلتا تو میں بازو سے پکڑ کر آپ کو آج مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج کی رات یہ 3 کام کر لو، ورنہ پچھتاؤ گے، ورنہ پوری زندگی پچھتاتے رہو گے۔ اللہ والو، کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے جو لوگ آج شب قدر کی رات یہ 3 کام کر لیں گے۔ شب قدر کی رات میں رب کریم اتنی کرم نوازی کرتا ہے کہ صبح اٹھتے ہی لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ والو، یہ اتنا مال و دولت، یہ اتنی کامیابیاں، عروج، ترقی کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو تسبیح کے دانوں پر ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آج کی رات ہو سکے تو اس کو تسبیح کے دانوں پر ہی پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے 100 بار ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں پڑھنا۔ جتنی آپ کو تعداد میں بتاؤں گا اتنی ہی تعداد سے آپ نے پوری توجہ کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔
اتنی ہی جلدی آپ کی تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائیں گے، ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جیسے ہی آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے مقدر کے لگے بند تالے رب کریم کھول دیں گے، آپ کا نصیب چمکنے لگ جائے گا۔ اللہ والو، یہ تو تھا پہلا کام کہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام بڑا ہی مجرب اور خاص ہے۔ یہ آج آپ کی بیٹیوں کے رشتے کروا دے گا، یہ آج آپ کے گھر سے غربت کا خاتمہ کروا دے گا، یہ کام آج آپ کے گھر میں دولت کی برسات کروا دے گا، رحمت کی برسات کروا دے گا، اللہ کی برکت چھما چھم برسے گی۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں، یا آپ یہ پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو آپ نے تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنا کس طرح ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 1 ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 2 ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اس کو تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جیسے ہی آپ یہ پڑھیں گے تو آپ رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، آپ رب کریم سے مغفرت مانگیں گے، آپ کہیں گے کہ یا اللہ، ہم گناہ گار بندے ہیں، ہم سیاکار بندے ہیں، لیکن تیری رحمت کے مارے یا اللہ تجھ سے کہتے ہیں اللہ تعالی ہم پر رحم فرما، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں اپنے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ اللہ والو، یہ دوسرا کام آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا 100 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ یہ آپ تسبیح کے دانوں پر کر لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر کر لیں۔ اس کے بعد جو تیسرا کام ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے اور بڑا ہی خاص، آج کے وظیفے کا سارا توڑ جوڑ اسی کام پر ہے۔ یہ تیسرا کام اتنا تیر بہدف ہے کہ جن بیٹیوں کے ہاں اولاد نہیں ہے، آج کے وظیفے سے انشاءاللہ تعالی ان کو اولاد مل جائے گی۔ جن ماؤں کی بیٹیاں گھر بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، انشاءاللہ ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے ان کے اچھے رشتے آ جائیں گے۔ آپ قرض کے بوجھ تلے دب گئے ہو، قرض ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو انشاءاللہ تعالی آج کا یہ تیسرا عمل، یہ تیسرا کام کرتے ہی آپ کا قرض چٹکی سے ختم ہو جائے گا۔ رب کریم غیبی خزانوں سے آپ کی مدد کرے گا، اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ دولت کدھر سے آ رہی ہے۔ اللہ والو، یہ تیسرا عمل اگر آج کوئی بھکاری سڑک پر بیٹھا فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی کروڑوں پتی بن جائے گا۔ آپ کو گھر چاہیے، گاڑی، بنگلہ، دولت، سب کچھ اس تیسرے عمل سے آپ کو ملنا ہے۔ اللہ والو، یہ تیسرا عمل کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نماز والا پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے قل هو اللہ احد، صرف اتنا پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے 21 ہی مرتبہ پڑھنا ہے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ یا رحمانو کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، نوٹ دوبارہ کر لیں۔ قل هو اللہ احد کو 21 مرتبہ پڑھا، پھر یا رحمانو کو 21 مرتبہ پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی لاڈلی صورت، بڑی ہی پیاری صورت، یہ صورت آپ کے تمام بگڑے کام، آپ کی تمام مشکلات آج حل کروا دے گی۔ آج وہ کام جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ یہ کام پوری عمر بھر ہو ہی نہیں سکتا، اسے کوئی کر ہی نہیں سکتا، آپ سفارشیں کر کر کے تھک گئے ہو لیکن وہ کام نہیں ہوتا، تو آج یہ صورت آپ کا وہ بگڑا کام، وہ نہ ہونے والا کام بھی کروا دے گی۔ یہ صورت کون سی ہے؟ یہ قرآن پاک کی لاڈلی صورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ الکوثر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ والو، اس صورت کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آج شب قدر کی رات ہے۔ شب قدر رمضان کی کسی بھی طاق راتوں میں آتی ہے۔ جب ہی آپ کو معلوم ہو جائے کہ آج شب قدر ہے تو آپ نے یہ وظیفہ کر دینا ہے، یا آپ ہر طاق رات کو یہ وظیفہ کر لیں۔ کیا پتہ کوئی بھی طاق رات شب قدر کی رات ہو جائے اور آپ کا یہ عمل، یہ وظیفہ قبول ہو جائے۔ آپ 21 کو کر لیں،
آپ 23 کو کر لیں، 25 کو کر لیں، 27 کو کر لیں، 29 کو کر لیں، یہ 4-5 دن بنیں گے۔ ہر رات آپ 5 سے 10 منٹ نکال کر یہ وظیفہ کر لیں۔ اللہ والو، آپ نے اس سورت کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھتے دوران آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے یہ ایک عمل کرنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہو گیا، تینوں کام آپ نے کر لیے، تینوں چھوٹے چھوٹے سے وظیفے آپ نے کر لیے، اس میں زیادہ سے زیادہ بھی آپ کو 5 سے 10 منٹ لگیں گے، اور آپ عمر بھر اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب رہو گے۔ اللہ والو، آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے، اور رب کریم سے آج شب قدر کی رات رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہیں۔ آپ نے رب کریم سے کہنا ہے، یا اللہ، ہم ناچیز ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اے اللہ، اگر تو ہی ہماری مشکلات کا حل نہیں نکالے گا تو ہماری مشکلات کو حل کون کرے گا؟ اے اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ہم سجدے کی حالت میں، اے اللہ، ہم اس قدروں والی رات کے صدقے سے، اے اللہ، ہم رمضان المبارک کے صدقے سے، اے اللہ، تیرے محبوب کے صدقے سے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہماری مشکلات حل کر دے، ہماری حاجات پوری کر دے۔ یا اللہ، فلاں بیٹی کے گھر میں بیٹا نہیں ہے، اس کو بیٹا عطا کر دے۔ یا اللہ، فلاں بیٹی کو اولاد نہیں ہوتی، اس کو اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ، فلاں کے گھر میں غربت ہے، ان کی غربت ختم کر دے، ان کے گھر میں اپنے غیبی خزانوں سے مدد فرما کے دولت کے ڈھیر لگا دے۔ یا اللہ، اس بھائی کا کاروبار نہیں چلتا، اس کا کاروبار چلا دے۔ اللہ والو، آپ نے کسی بھی کام کی، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، اس کے لیے آج رب کریم سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ جیسے ہی رب کریم سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگو گے تو میرا رب اس وظیفے کے صدقے سے، اس عمل کے صدقے سے جو آپ نیک اعمال کرتے ہیں، آپ نے رمضان کا صدقہ دیا، اس کے وسیلے سے آپ کی دعا قبول فرمائے گا، اور آپ کے بگڑے کام بڑھنے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والو، ایک بات نوٹ کر لیں کہ آپ نماز کو 5 وقت لازمی پڑھا کریں۔ جب کوئی بندہ یا بندی نماز نہیں پڑھتی تو اس کے گھر میں برکت نہیں آتی، کیونکہ میرے مالک نے، میرے رب نے نماز کو فرض کیا ہے، اور جب ہم فرائض ہی چھوڑ دیں تو پھر ہم دنیا جہان کے وظائف کر لیں، جہاں سے مرضی سفارشیں کروا لیں، آپ کے کوئی بھی کام نہیں ہوں گے، آپ کے وظیفے اثر نہیں کریں گے۔ اس لیے اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ وظیفے آپ کے لیے اثر کریں، آپ کے لیے کام کریں، آپ کی تقدیر سنور جائے، تو آپ نماز لازمی پڑھا کریں۔ یہ وظیفہ اثر تو کرے گا، لیکن اگر آپ اس کا زیادہ اثر چاہتے ہیں تو 5 وقت کے نمازی بن جائیں، نماز لازمی پڑھا کریں۔ اللہ والو، شب قدر کی رات کو تلاش کریں، اور کسی بھی طاق رات میں یہ وظیفہ لازمی کریں۔ اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور وظیفہ کر کے میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے پھر اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔